أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا سورة النبأ آیت نمبر 17 قیامت کے بارے میں قیامت کے حال احوال ذکر کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد برے انسانوں کا انجام کیا ہوگا، اچھے انسانوں کا انجام کیا ہوگا، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو انسان کو نعمتیں دی، ان نعمتوں کو گنوانے کے بعد کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وقت گزار لو، جتنی زندگیاں گزار لو، یہ بات یاد رکھنا، ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا، ایک وقت مقرر ٹھہر چکا ہے۔ یوم جس دن ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون، تو تم چلے آؤ گے، افواجا، گروہ در گروہ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت۔ ان جہنم، بے شک دوزخ، کانت مرصادا، وہ تاک لگائے ہوئے ہے۔ للطاغین، وہ شریروں کا، سرکشوں کا، باغیوں کا، مآبا، ٹھکانہ ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا، وہ رہیں گے اس میں، احقابا، کئی قرنوں تک، کئی حقب تک۔ لا یذوقون فیہا، نہ چکھیں گے اس میں، بردن، کچھ ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ہی کچھ پینے کا مزہ، الا حمیما، مگر گرم کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے، لا یرجون حسابا، انہیں حساب کی امید نہیں تھی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، کذابا، جھٹلا کر، جھوٹا سمجھ کر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو ہم نے، احصیناہ، گن لیا ہے، کتابا، لکھ کر۔ فذوقوا، اب چکھو تم، فلن نزیدکم، نہیں بڑھایا جائے گا تمہارے لیے، الا عذابا، مگر تمہارا عذاب ہی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو قیامت کے دن کی سختیوں کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، یہ وقت مقرر ہے، نہ اپنے وقت سے پہلے آئے گی نہ اپنے وقت کے بعد آئے گی۔ جب اس کا وقت مقرر پہنچ آئے گا تو آ جائے گی۔ ہاں، اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے اللہ کے سامنے اپنے حساب کتاب دینے کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 قسم کی فوجوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک فوج ان لوگوں کی ہوگی جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا ان میں حشر فرمائے۔ دوسری فوج ایسی ہوگی جو لوگ پیدل چل کر میدان حشر میں آئیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور بعض روایات میں 10 قسم کی بھی فوجیں آئی ہیں کہ 10 قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہاں پر کہ یہ وہ سور ہے کہ جہاں ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس وقت اپنے اعمال کے بقدر انسان پیشی کے لیے میدان میں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید نشانی کیا بتا دی کہ یہ پہاڑ جو آج مضبوط نظر آتے ہیں اور کسی کی مضبوطی کو ثابت کرنے کے لیے ہم پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اس دن یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر پھریں گے، اور جیسے ریت کے چھوٹے چھوٹے حقیر ذرے یہاں وہاں ہوا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت
کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ یہ پہاڑ بھی ان کو سہ نہیں پائیں گے. اور کہا کہ دنیا کے اندر تم جیسے بھی اعمال کرتے ہو، اچھے اور برے کا پتہ نہیں چلتا. گناہگار لوگ اپنے گناہوں پر طرح طرح کے پردے ڈال لیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم وہ جگہ ہے جہاں جو تمہاری طاق میں ہے. مرصاد کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر کسی آنے والے کا انتظار کیا جائے یا کسی کی نگرانی کی جائے. تو یہاں جہنم کا مطلب کہ وہ جو پل جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ تمہاری طاق میں ہے. وہاں پر فرشتے بیٹھے ہیں، جن کے پاس جنت کے پروانے ہوں گے ان کو جنت میں لے جائیں گے، جن کے پاس جنت کے پروانے نہیں ہیں ان کو اس پل پر روک لیا جائے گا، ان کو گزرنے نہیں دیا جائے گا. تو کہا وہ تمہاری طاق میں ہے. دنیا میں تو ملے جلے رہتے ہو، نیک اور بد کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قیامت کے اندر ایسا نہیں ہے. وہاں ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کی طرف چلا جائے گا. اور کہا کہ یہ جو جہنم ہے یہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کا، باغیوں کا، اور یہ جن کے طاق میں جہنم لگی ہوئی ہے یہ ان کا ٹھکانہ ہے. لہذا طاغین کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائیں. تو یہ دو طرح ہو سکتا ہے، سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزرنا. ایک تو یہ ہے کہ انسان ایمان سے ہی نکل جائے، کہ ایمان ہی نہ لائے، تو پھر اس کا مطلب کافر ہوں گے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوں تو مسلمان لیکن وہ بد عقیدہ ہو جائیں، قرآن و سنت کی حدود سے نکل جائیں. لیکن آگے کی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر کافر مراد ہیں، کیونکہ آگے یہ ہے کہ ان کو حساب کی امید نہیں رہے گی، اور کہیں پر اسی طرح کے سخت الفاظ لکھے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سے کافر مراد ہیں. تو کہا یہ کافروں کا ٹھکانہ ہے، اور وہ کافر اس میں حقب کہتے ہیں زمانوں تک، کہ وہ اس میں زمانوں تک رہنے والے ہیں. اور حقب کا لفظ استعمال ہی اس لیے کیا کہ ایسی طویل مدت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں حقب کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ لمبے زمانے کو حقب کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار تقریباً کتنی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی مقدار 80 سال نقل کی گئی ہے کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے روایات میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے 80 کے بجائے 70 سال نقل کی گئی ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ گناہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے اس وقت تک ان میں سے کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا جب تک اس میں چند حقب نہ رہ لے. اور حقب کچھ اوپر 80 سال کا ہے، اور ہر سال میں 360 دن ہیں تمہارے موجودہ دنوں کے مطابق. تو موجودہ دنوں کے مطابق یہ 360 دن کا ایک سال ہو گیا، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کا. تو اس حساب کتاب سے کہ اگر 80 سال یا 80 سے کچھ اوپر کا حساب لگایا جائے، ہر سال کے اندر 360 دن آ جائیں، اور یہ 360 دن میں سے ایک ایک دن 1000 سال کے برابر ہو، تو ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال بنتی ہے. 2,88,00,000 سال. تو یہ ایک حقب کی مقدار ہو گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں رہیں گے کئی حقب تک. تو یہ حساب کتاب ایک لامحدود چلا جاتا ہے. تو مطلب یہاں سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم سے نکلنا ہی نہیں. لہذا یعنی کافروں کو یہاں پر ان کی یہ جو امید تھی وہ ختم کر دی گئی کہ کبھی یہ نہ سمجھ لو کہ ہم یہاں سے نکال لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ تمہیں کئی حقب تک رہنا پڑے گا. اور کئی حقب بتایا ہی اس لیے کہ ان کی کوئی انتہا نہ بنے. جیسے حضرت مرہ بن عبداللہ سے ایک بات نقل کی گئی ہے کہ اگر جہنم میں رہنے والے کافروں کو یہ بتا دیا جائے
کہ ان کا قیام جہنم میں اتنے عرصے رہے گا جتنا کہ دنیا میں موجود کنکر تھے، تو اس پر بھی وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کنکر بھی آخر چاہے اربوں خربوں ہی کی تعداد میں کیوں نہ ہو پھر بھی ختم تو ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی عذاب سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اگر جنت والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کا قیام جنت میں اتنا ہے جتنا دنیا کے اندر کنکر موجود تھے، تو بھی وہ غمگین ہو جائیں گے کہ اتنا عرصہ ہی صحیح، اس کے بعد ان کو نکل جانا ہے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو حقب کہہ دیا اور اس کی اتنی لمبی مقدار بتا دی، بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ سرکش ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور سرکش نافرمانوں سے یہاں کافر مراد لیے گئے، اور انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کس کس چیز سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کافر صرف وہ نہیں ہے جو بت کے آگے بیٹھ جائے، کافر وہ ہے جو اللہ کے کسی فرض حکم سے منہ موڑ لے۔ جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق کیا آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اب ہم کافروں کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں، توبہ توبہ کریں، خود ہم نماز نہ پڑھیں، تو ہمارے اور ان میں فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ کہیں ہم بھی اپنے زبانی دعوے میں ہی تو صرف مسلمان نہیں ہیں، ہمارے باقی عقائد کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے عقائد ایسے تو نہیں ہو گئے کہ جو کفر کی طرف مائل ہیں؟ جیسے دنیا میں اکثر لوگوں کے سامنے جب دین کی کسی بات کا ذکر کیا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے۔ اب وہ دین کی سختی نہیں ہوتی، وہ دین کا حکم ہوتا ہے، جو ہمیں سختی اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے اوپر اس معیار کو دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی انسان نے فرض نماز قضا کر دی، پھر اس نے وہ قضا نماز پڑھ بھی لی، تب بھی اسے ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ نماز قضا ہو گئی، قضا کو لوٹا دیا، تب بھی اسے ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حقب کی مقدار کتنی ہے؟ 2,88,00,000 سال۔ تو جو انسان ایک نماز قضا کر دے پھر پڑھ لے، اس کا یہ حساب کتاب ہے۔ جو سرے سے ڈنکے کی چوٹ پر 5 نمازیں پڑھتے ہی نہیں اور انہیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ اس کی قضا بھی ہوتی ہے، تو ہم سوچ لیں ہمارے ٹھکانے کیا ہیں۔ لہذا یہاں انہوں نے کیا بات کہی کہ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں کئی حقب رہیں گے، اور وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم کسی جگہ پر رہیں، وہ جگہ سخت ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں سہولتیں میسر ہوں تو وہ سختی کم ہو جاتی ہے۔ تو کہا ایک تو زمانہ طویل ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہاں پر کوئی ٹھنڈک، کوئی پینا، کچھ مزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الا حمیما وغساقا، اگر کچھ پینے کو چاہیے تو حمیم ملے گا، کھولتا ہوا پانی۔ کتنا کھولتا ہوا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر جس برتن میں یہ پانی ہو، اور پہلے بات کہ ایک تو ہوگا پانی گرم، حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ہوگا کس میں؟ لوہے کے ڈول میں۔ جو پینے کا برتن ہے وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ گرم چیز اگر لوہے یا پیتل کے برتن میں ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور زیادہ نہ صحیح کسی گرم چیز میں 1-2 منٹ کے لیے یہ اسٹیل کا چمچ رکھ کے اس کو ذرا منہ میں انسان رکھ لے، خود کیفیت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کھولتا ہوا پانی لوہے کے برتنوں میں پینے کو دیا جائے گا، وہ کتنا کھولتا ہوگا کہ پینے کے لیے جب چہرے کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کا سارا گوشت گل کے اس برتن کے اندر گر جائے گا۔ اور اگر کسی نے ہمت کر کے پی بھی لیا تو جیسے ہی وہ پانی اندر جائے گا اس کے پیٹ کے اندر جتنی بھی آنتیں اور جو کچھ بھی ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے، اور کیا ملے گا؟ بہتی ہوئی پیپ، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی گندی پیپ۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جزاء وفاقا، تمہارا پورا بدلہ ہے۔
لہذا اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے. یہ جو تم نے کیا اسی کا بدلہ ہے. یہ انصاف بھی نہیں کہ انسان کہے کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا. انصاف نہیں ہے. جو تم نے کیا صرف اس کا بدلہ دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے. لہذا جو تم نے کیا صرف اس کا تمہیں بدلہ دیا گیا پورا پورا. اور کہا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے رہو ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے. یعنی جیسے تم دنیا کے اندر اپنے کفر میں، اپنی سرکشی میں زیادتی کرتے چلے جا رہے تھے، ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری نافرمانی بڑھ رہی تھی، اور اگر تمہیں اچانک موت نہ آتی تو اسی طرح سے تم اپنے کفر میں بڑھتے رہتے. لیکن اللہ نے تمہیں موت دے دی، وہ سلسلہ رک گیا. تو اس طرح تمہارا یہاں پر انجام کیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پورا پورا بدلہ ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو سن کر جھٹلایا، ہماری آیتوں کو سن کر جھٹلایا. اور یہ بہت بڑی سخت آیت ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور اس میں زیادہ تر ہم مسلمان آ جاتے ہیں. کافروں کو تو ہم کیا قرآن سنائیں گے. ہم خود مسلمان ایسے ہیں، دین کا کوئی حکم جب قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، دین میں سختی نہیں، اللہ اتنے سخت نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تمہیں تمہارے رب کے مہربان ہونے نے اس دھوکے میں ڈال دیا کہ تم گناہوں پر جرأتیں کرنے لگ گئے. ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آج نئی بات سنی ہے. ہم نے نئی کیوں سنی ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ہمیں نیا کیوں لگتا ہے؟ ہمیں اجنبی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ اپنے پاس بھیجے ہوئے اس رب کے کلام کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. ہماری زندگی 20، 25، 30، 35، 50، 60، 70 سال گزر جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ان 70 سالوں میں ہمارے رب کا یہ کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہمیں دین کی ہر بات اجنبی لگتی ہے. جیسے کفار قریش کو کوئی بات سنائی جاتی، ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ، ایک معبود کے علاوہ سب معبود بیکار ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے یہ تو دیوانہ ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، اجنبی باتیں کرتا ہے. اور آپ نے اسی بات پر حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اس دین کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ یہ اجنبی تھا، ان قریب یہ اسی طرف لوٹ جائے گا کہ لوگ اس کو اجنبی سمجھیں گے. اور ہم یقیناً اسی دور کے اندر ہیں. ہم نے بہت سی نشانیاں دیکھ لی اپنی آنکھوں سے جو قیامت کے بارے میں ہیں. اور یہ موجودہ دور، اللہ کے گھروں کا بند ہو جانا، ان سے تو بڑی کوئی نشانیاں ہیں ہی نہیں. لہٰذا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم سنبھل جائیں، ہم سدھر جائیں. کہیں اللہ کے نافرمانوں میں ہی شمار ہو کر دنیا سے گزر گئے تو وہاں پر بچت نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں ہمارے اعمال کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی شان ہے. لیکن ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا کام کریں. جب ایک انسان کہیں پہ مزدور ہوتا ہے، کسی دفتر میں، کسی فیکٹری میں، وہ غلطی کرتا ہے اور اس کا مالک اسے ڈانٹے تو کیا وہ کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ ڈانٹ سہتا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے. وہ روزانہ بلا ناغہ ڈانٹ سہتا ہے، بلا ناغہ کام کرتا ہے. تو ہم تو بندے ہیں، وہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی شان ہے. ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. تو چاہے نکمے صحیح، چاہے ناکارہ صحیح، ہماری وہ ڈیوٹی کی لسٹ تو پوری ہو کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی تھی، چاہے ہم صحیح نہیں کر سکے تھے، ہم حاضر تو تھے. تو انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر اپنی زندگی کو یہ معمول دیں ہم سب کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اپنے ذکر اذکار کی ایک اچھے راستے پر ہم چلنے والے ہوں. اگر ایک اچھے راستے پر چلتے چلتے ہمیں موت آ جائے تو یہ نقصان نہیں ہے. نقصان یہ ہے کہ ہم آج کل کے چکر میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.